السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، تو لے کر آ چکی ہوں تیرے نام پہ مر جاؤں کی ایپیسوڈ 26۔ تو بہت ہی دھماکے دار ہے آج کی ایپیسوڈ۔ سب کام چھوڑ دیجیے اور جلدی سے آ جائیں ایپیسوڈ پڑھنے۔ تو میں بھی بنا ٹائم ضائع کیے لے کر چلتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ ہاندے اپنا بریک فاسٹ 12 کے بعد ہی کرتی تھی۔ آج بھی میڈ نے اس کا ناشتہ لگا دیا تھا، پر ابھی تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آزاد نے اپنے روم کا ڈور کھولا۔ وہ گھر کے عام سے کمفی خلیے میں تھا، لیکن چہرے پر پھیلی شیطانیت ہرگز عام نہ تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس کی نظر بریک فاسٹ سے سجی میز پر گئی تھی۔ اس نے آس پاس ہاندے کو نہ پائے رخ ڈائننگ ہال کی طرف کیا اور ٹھیک ہاندے کی کافی کے پاس رکے اپنی فنگر میں پہنی آرٹیفیشل سٹون رنگ کو انگوٹھے سے اوپن کیا، جس پر وائٹ کلر کا پاؤڈر ٹھیک ہاندے کی کافی میں جا گرا۔ آزاد نے گرم کافی میں اپنی وہی فنگر پھیری، کیونکہ اس وقت اس کے اندر جو آگ لگی تھی وہ انگلی کی اس جلن سے قدرے بڑی تھی تو محسوس نہ ہوئی، اور اپنے لیے ایک گلاس فریش اورنج جوس ڈالتا ذرا چہل قدمی کے لیے باہر جانے لگا۔ جب ہاندے کے عقب سے پکارنے پر رکا، ایک لمحہ آزاد کو لگا وہ پکڑا نہ گیا ہو۔ چہرے پر ہزاروں گھبراہٹ کے رنگ لہرائے، پر جناب پورے اعتماد سے پلٹے، ہاتھ میں گلاس لیے۔ وہ اس عمر میں بھی ایک پرزور آدمی تھا جو کسی کے بھی خواص لمحہ بھر گل کر دے۔ چچا ماموں والی تو جناب کی پرسنالٹی ہی تھی ہی نہیں۔ میرے ساتھ کمپنی دو، ناشتے میں کہاں بھاگ رہے ہو؟ ہاندے ابھی تک نائٹ ڈریس میں ہی ملبوس تھی، کوریدتی نظروں سے سر تا پیر گھورتے بولی۔ آزاد اسی پر اعتمادی سے واپس پلٹا اور اپنے لیے چیئر پیچھے کرتے بیٹھا، گلاس میز کی سطح پر رکھا۔ ہاندے بھی مسکراتی سامنے بیٹھی۔ تم مجھے کوئی دھوکہ تو نہیں دو گے نا؟ اتنے اچھے ہو رہے ہو۔ ہاندے نے اپنے لیے بریڈ سلائس لیتے آزاد کے پراسرار تاثرات ٹٹولنے چاہے۔ اپنا اچھا بھی کہا، نہیں ناشتہ کرو آگے دیکھ کر۔ آزاد نے سرد مہری سے کہے وہی رکھا نیوز پیپر اپنے سامنے کھینچتے ساری توجہ اسی پر فوکس کی، جبکہ ہاندے اس کے بعد چپ چاپ ناشتہ کرتی کافی کے ساتھ انجوائے کرے اپنے فون پر بزی رہی، اور آزاد دبا دبا کمینگی سے مسکراتا نظر آیا، کیونکہ ہاندے پوری کافی پی چکی تھی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی وہ عجیب سی جمائیاں لینے لگی، جیسے شدید نیند آ رہی ہو۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اتنا سوئی ہوں پھر بھی کیا مصیبت ہے؟ ہاندے نے جھنجھلاتے ہوئے شکوہ کیا۔ تبھی آزاد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ سو جاؤ اگر نیند آ رہی ہے، ویسے بھی جاگ کر کون سا تیر مارو گی؟ خیر میں نکلتا ہوں، کچھ اہم کام ہے۔ آزاد نے اپنی ٹون ذرا سپاٹ ہی رکھی، پر ہاندے نے پھر بھی اس کی بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچے روک لیا۔ آزاد ٹھٹکا کہ اس نے تو نیند کی گولیوں کا پاؤڈر ملایا تھا، یہ بہک کے سوشی میں رہی ہے۔ وہ دانستہ ذرا محتاط ہوا۔ آؤ سوتے ہیں، کام شام میں نپٹا لیں گے۔ وہ اسے زبردستی ساتھ گھسیٹے بولی تو آزاد نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اس کے ساتھ روم تک گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہاندے۔ آزاد نے کمرے کے وسط میں پہنچتے اکتا کر اس ناپسند وجود کو خود سے دور دھکیلا تو وہ سیدھی توازن برقرار نہ رکھتے بیڈ پر جا گری اور گرتے ہی مسکرانے لگی، ساتھ آنکھیں بھی جھپکا رہی تھی، اور پھر آزاد کے دیکھتے ہی دیکھتے مزے سے کروٹ بدل کر سو گئی۔ آزاد نے اس کی ٹانگ پیر سے ہلا کر دیکھی، پر ہاندے گہری نیند میں جا چکی تھی۔ لمبی نیند سو جاؤ ہاندے، آزاد نے کمینگی سے مسکراتے ہاندے پر لحاف کروایا، اور خود وہ اپنا فون پاکٹ کی جیب سے نکالے کسی کو کال کرتا کمرے سے نکلا اور ڈور لاک کر دیا۔ جتنی اس نے ہاندے کو نیند کی دوا دی تھی وہ 8 گھنٹے تک جاگنے والی نہ تھی۔ آلیان اور آزاد نے صبح ہی نمبر ایکسچینج کیا تھا، اور اس وقت آزاد اسے ہی کال کر رہا تھا۔ جناب ایک میٹنگ میں تھے، پر چاچو کی کال کا نوٹیفیکیشن ملتے ہی میٹنگ کچھ دیر کے لیے سٹاپ کی۔ نازلی کو لینے جا رہا ہوں میں، تمہارے کچھ لوگ چاہیے۔ مجھے پتا ہے میرا بھتیجا ایک چھوٹا سا ڈان بھی ہے، تو جلدی بھیجو انہیں۔
ایڈریس دے رہا ہوں۔ چاچو نے ریکویسٹ نہیں کی تھی، سیدھا آرڈر لگایا تھا۔ ساتھ وہ اپنے روم میں آیا تھا تاکہ ذرا پراسرار ڈاکو کا حلیہ بنا سکے۔ مطلب بڑی ان ایکشن ہوگا آج۔ واو، اچھا سنیں، وہاں ایدا بھی ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ کمپنی آ گئی ہے، آپ بس اپنی نازلی پر فوکس کریں۔ اور ہاں، میں چھوٹا نہیں بڑا ڈان ہوں، اپنی درستگی فرما لیں، بھیج رہا ہوں لوگ۔ آلیان نے شوخ و مست انداز میں کہتے ہی کال کاٹی اور نظریں اس کی گلاس ڈور کے باہر نظر آتی ایدا پر تھیں۔ آلیان نے کانفرنس روم سے باہر آتے کسی حسن کی ملکہ کو فرصت سے دیکھا۔ ایدا آج کمپنی آئی تھی۔ آلیان اسے کمپنی دیکھ کر حیران کے ساتھ خوش بھی ہوا، کیونکہ وہ بہت خوش مطمئن کے ساتھ تر و تازہ بھی لگ رہی تھی۔ ویلکم بیک بیسٹ فرینڈ۔ ایدا کا اتنا خوبصورت ویلکم تو اس نے بھی امید نہ کیا تھا۔ وہ بلیک اینڈ ریڈ کلر کی اے لائن رفل ڈریس میں ملبوس تھی، بال کھلے تھے جبکہ کوٹ پہنے، ہائی ہیلز کے ساتھ بیگ پکڑے وہ سیدھی اس بزنس مین کے خواصوں پر بجلی بنی گر رہی تھی۔ گردن میں ونگز پینڈنٹ شان سے سج رہا تھا۔ تھینک یو، وہ دھیما سا مسکرائی۔ آج تم واپسی پر میرے ساتھ جانا، کچھ ڈنر کریں گے اسپیشل والا۔ ابھی ذرا میٹنگ دیکھو اندر آ کر، میں ایک ضروری کال کر کے جوائن کرتا ہوں۔ آلیان نے اسی نرم و محبت برے لہجے میں ایدا کو اپنی جگہ کانفرنس روم جانے کا جسمان سے کہا۔ وہ ایدا کے دل کو چھو گیا، اسے اپنا شیدائی کر گیا۔ اوپر سے وہ 3 پیس بزنس سوٹ میں ملبوس فٹ اینڈ ہینڈسم آلیان جب بھی سامنے آتا، ایدا کو اپنے ارد گرد نادیدہ حرارت محسوس ہونے لگتی۔ آپ کی جگہ دیکھو میٹنگ، یا آپ کے ہائی رینک ورکر کی طرح؟ ایدا نے اسے جاتے جاتے لاڈ سے پکار کر روکا تو محترم مبہوت نگاہوں میں اس ابصرہ کو لیتے قدموں کو زنجیر کر لیتے پلٹے۔ میری بیسٹ فرینڈ کی طرح؟ اب یہ تم پر ہے کہ تم باس بننا چاہتی ہو یا اس فارما کمپنی کی سب سے قابل ورکر۔ جو تمہیں سوٹ کرے ایدا، جاؤ شاباش، میٹنگ رکی ہوئی ہے۔ ایدا کو اہمیت کا احساس دلاتا وہ وہاں سے اپنے جلووں سمیت گیا، پر کوئی ایدا سے پوچھتا دل اور روح کا ہر رنگ کیسے مہکتا ہے، کیسے دل کا سارا دھیان پوری دنیا چھوڑے کسی ایک کی جانب بھٹکتا ہے۔ جبکہ آلیان نے اپنے کچھ لوگ چاچو تک بھجوائے اور وہ کافی ایکسائٹڈ تھا کہ مدت بعد چاچو کا ہونہار روپ دیکھنے والا ہے۔ رات ہیرو آفیس سے گزر گئی تھی، مگر اب طوفان سے پہلے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ برہان مزدور رات نہ لوٹے تھے، تبھی مزدور حویلی کا طوفان ابھی سمٹا تھا، لیکن وحشت برابر ہر سو سے چھلک رہی تھی۔ نازلی رات ٹھیک سے سو نہ سکی تھی، کھٹکا سا لگا ہوا تھا کہ ابھی کچھ ہوگا اور ابھی کوئی وبال مچے گا۔ تبھی وہ ارد گرد کے ماحول کے مطابق چوکنی تھی۔ 2 بجے کے قریب برہان مزدور کی گاڑی کا ہارن بجا، جبکہ نازلی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایدا آج کمپنی گئی تھی کیونکہ شادی کینسل ہونے کی وجہ سے اس نے لیو بھی جلدی ختم کر دی تھی۔ گارڈز کے جھرمٹ کے بیچ سے برہان مزدور نکلتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چہرے پر سنگلاس چٹان کی سی سختی موجود تھی۔ نازلی اپنے کمرے سے ملحقہ صحن کی بیرونی دیوار کی اوٹ میں چھپی بھائی کا یہ جاہو جلال اور دبایا غضب بھانپ گئی تھی۔ برہان مزدور سیدھا باغیچے کی جانب گیا تھا، جہاں گل ہانم براجمان کچھ موسمی پھلوں کو کھانے کے ساتھ کچھ عورتوں کے ساتھ ہم کلام تھی۔ برہان مزدور کو دور سے ہی آتا دیکھے ان خواتین کو جانے کی اجازت دی اور ساری توجہ برہان مزدور پر سب کی، جو ان خواتین کے جاتے ہی تنتناتا ہوا ٹھیک انے کے سامنے والی کرسی سنبھال گیا۔ کہاں رہ گئے تھے تم برہان؟ وہ برہم و ناراض ہوئی۔ نازلی بھی باہر باغیچے کی سمت آ کر رک تو گئی، پر وہ ان کی باتیں نہیں سن پا رہی تھی۔ میری محمد سے بات ہوئی، پوری کوشش کر لی اس کی ضمانت کی، پر انسپکٹر نہایت کمینی چیز ہے، نہ رشوت مان رہا ہے نہ کوئی سفارش، جبکہ محمد نے کہا ہے اس کی زمین واپس چاہیے، ہر ساز و سامان کے جو اس کی زمین پر لوڈ کروایا جا چکا ہے۔ ہم نے جتنا اس زمین پر ہم نے کام کروایا اس کی 1 لیرہ بھی قیمت دینے کو تیار نہیں، اور اس نے کہا اسے ایدا کے عاشق نے اریسٹ کروایا، جبکہ ایدا نے تھپڑ مارے۔ میں ساری بات سے متفق نہیں،
एदा इतनी बहादुर नहीं कि चूंटी भी मारे और खुद सोचे इस पर कौन आशिक होगा। मुझे लगता है मेहमद कोई और गेम चला रहा है। मंझा शातिर जमींदार है, क्या पता लूटने का इरादा किए बैठा हो। जमीन देखकर इस पर हुए हमारे सारे काम समेत वापस मांग रहा है। बुरहान की सारी बात गुल हानम ने तहम्मुल से सुनी। चेहरा नफरत और हकारत के कई तरह के जज्बात के संग बदला। आंखें लहू शाम होने लगी। अगर जमीन मेहमद को वापस जाती है तो हमें कितना नुकसान होगा बुरहान? कुछ देर के तौक़ुफ़ के बाद गुल हानम ने सवाल किया। लगभग 95,000 लिरा का। बुरहान ने सोचने के बाद जवाब दिया। इंतजाम कर इन पैसों का और मुंह पर मार उसकी जमीन। अगर नाजली या एदा इस सब में 1% भी शामिल हुई तो दुनिया देखेगी एक माँ और दादी का भयानक रूप। गुल हानम का फैसला बुरहान मजदूर के लिए धचके जैसा था। पर अन्ने मेरे पास इतनी रकम नहीं है, बुरहान ने बेबसी से समझाया। कुछ देर पहले इस्माइल यल्दरम की तरफ से एदा के लिए नूरे के जेवरात आए हैं, बेच दे सारे, मेरे कमरे में रखे हैं। गुल हानम ने गर्दन अकड़ाई। खुद बुरहान के कान उठे। इन सांपों ने कैसे हिस्सा दे दिया बहन का? बुरहान के लहजे से नफरत छलकी। हमें इससे क्या, जाकर ये काम कर, बाकी काम मेरा है। गुल हानम का हुक्म अटल था। ठीक है अन्ने, मैं जाता हूँ। वह हुक्म की तामील में उठ खड़ा हुआ, जबकि गुल हानम ने एक सेब का टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते ही उठकर मजदूर हवेली की तरफ रुख किया। नाजली ने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए। गुल हानम अंदर आई तो नाजली अपना बनाया ब्रेकफास्ट कुर्सी घसीटे बैठकर एंजॉय करने लगी। अन्ने की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी। एदा इतनी पुरसुकून थी, मैं भी कहूँ अचानक उसका रोना पीटना क्यों थम गया? कौन सा तगड़ा आशिक मिला है उसे जिसके सहारे वो बेगम हुई और तू बेखौफ? नाजली के हाथ से स्पून छूटकर प्लेट में गिरी। चेहरा मुतगय्यर रंगों में नहा गया। डरते डरते इसने चेहरा उठाकर गुल हानम के चेहरे की जानिब देखा। क्या कह रही हैं आप? नाजली कांपती टांगों से उठकर उनके सामने आ जमी। वही जिसकी तस्दीक तू करेगी। गुल हानम ने उसके बाल एक ही झटके से मुट्ठी में दबोचे तो नाजली कराही। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं आप और भाई? नाजली ने दर्द की परवाह किए बिना माँ को उनकी गलती पॉइंट की। देख नाजली, तुझे तो हमने आजाद के साथ खून होने की वजह से नहीं दफनाया था, पर तुझे अच्छे से पता है एदा से हमें कोई लगाव नहीं। उसकी माँ ने मुझसे मेरा बच्चा दमीर छीन लिया, फिर वो इतनी मनहूस थी कि उसे साथ ही लिए मर गई, हम सब से छीन कर। इसलिए एदा मनहूस तरीन है इस घर के लिए, हम सब के लिए। अगर तू और वो कोई खिचड़ी पका रही हो तो मुझे बता दे, मैं तुझे बख्श दूंगी, वरना दोनों को जिंदा दफना दूंगी। तुम दो के निकले हुए ये पर मुझे खटक रहे हैं। मुझे मेरी ही औलाद का कातिल बनने पर मजबूर मत कर नाजली। बता मेहमद ने क्यों कहा कि उसे एदा के आशिक ने अगवा किया, और ये क्यों कहा कि एदा ने उसे तमाचे मारे? बोल नाजली, वो चढ़ांग भर की लड़की अपने बलबोते पर इतना सब नहीं कर सकती। गुल हानम इसके बालों को खाड़ने पर तुली थी और एक लम्हा नाजली को लगा सब खत्म हो गया है। इससे पहले वो दर्द की शिद्दत बर्दाश्त ना करते कुछ उगलती। अचानक होती फायरिंग की आवाज पर अलमीरा दौड़ती अंदर आई। खुद गुल हानम ने नाजली के बाल आजाद करे डरो बौखलाहट में से परे धकेला। ये कौन कर रहा है फायरिंग? गुल हानम खौफ और वहशत समेत घर आई। अलमीरा के चेहरे का रंग उड़ा था। एक लम्हा यही कैफियत एदा की भी थी। बुरहान अभी निकले हैं हवेली से, पता नहीं कौन घुस आया है अंदर। वो फायरिंग करते अंदर आ रहे हैं। हमारे 2 लोग मेरे सामने मर गए गुल हानम। अलमीरा ने रोते हुए दुहाई दी, जिस पर नाजली ने अपने दर्द करते सर को थामते लड़खड़ाने से खुद को रोका। इसे अलमीरा और अन्ने इसे अकेला छोड़े बाहर निकलती नजर आई। फिर आंखें इस कदर धुंधला रही थी कि वो चल ना पा रही थी, और इससे पहले घिरती किसी मजबूत इंसान ने इसे घिरने से संभाला और नाजली के नाक पर कुछ रुमाल पर लगाकर रखा ही
کہ وہ جو صرف لڑکھڑا رہی تھی بے جان ہو کر اس شخص کی بازوؤں میں جھول گئی۔ اس بھاری اور قداور شخص نے کسی گوڑیا کی طرح نازلی کو اپنے کندھے پر ڈالا اور باورچی حال کے دروازے سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا نکل گیا۔ المیرا اور گل خانم اس وقت فائرنگ اور بیرونی گولیوں کی یلغار سے ڈرے بڑے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ دونوں کو نازلی کا ہوش نہ رہا جب فائرنگ تب جا کر تھمی جب وہ انسان نازلی کو اٹھا کر مزدور حویلی کے گیٹ سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی فائرنگ بھی رک گئی، جبکہ بچے کچے مزدور حویلی کے گارڈز نے ان لوگوں کے جاتے ہی واپس بڑے کمرے تک پہنچے دروازہ پیٹتے گل خانم کو اطلاع دی اور وہ المیرا ساتھ ہی باہر نکلی۔ المیرا تو نازلی کو دیکھنے دوڑنے لگی، پر گارڈ کی بات پر رک گئی۔ پیروں سے جیسے جان پھسل گئی تھی۔ وہ نازلی بی بی کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ آدمی مضبوط اور دراز قامت تھا۔ اس کے 20 عدد لوگوں نے ہمارے تقریباً سارے آدمی مار دیے خانم۔ بچا ہوا زخمی گارڈ آ کر منمنانے اور رونے لگا، جبکہ گل خانم کی آنکھیں یوں تھی جیسے پگھلا ہوا سیسا گھل رہا ہو۔ گل خانم کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ دلارا 2 بجے تک فری ہو گئی تھی۔ اس نے لنچ وہیں کیئر سینٹر کے سٹاف کے ساتھ ہی کیا، جبکہ باران نے انے کو کمپنی دی۔ دلارا نے اپنی پرفیوم کا ٹیسٹر بھی بھجوا دیا تھا۔ اب رات تک اس کے اپروول رزلٹ کا ویٹ تھا، تبھی وہ اس پر مزید کام کرتی۔ وہ جانے کے ارادے سے کیئر یونٹ سے نکلی تو اسے باران منتظر گاڑی سے لگ کر کھڑا ملا۔ دلارا کو ملکہ والے احساسات ملے کہ وہ دشمن مغرور آدمی کب سے اس کے انتظار میں بندھا ہے۔ وہ قریب آ کر رکی تو باران نے ساری توجہ اس کو دیتے ہلکی سی اسمائل دی۔ میرے لیے تم نے اتنا انتظار کیا، اچھا لگا۔ وہ بہت کم کسی کی ایفرٹ سراہتی تھی۔ اس نے باران کے سامنے بھی جو اچھا لگا کہہ دیا۔ تم بھی کر لینا کبھی میرا انتظار، برا نہیں لگے گا مجھے۔ وہ مسکرا کر بات ختم کر گیا۔ ہاں یہ الگ بات تھی کہ وہ مسکراہٹ بات بڑھانے والی تھی۔ کافی پلاؤ کہ مجھے کہیں اچھی سی؟ وہ بات اور نظریں بدل گئی۔ میں کڑوی چیزوں سے تھوڑا الرجک ہوں، مجھے بھی پینی پڑے گی پھر۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا جسے اب تک وہ حفظ ہو گیا تھا۔ دلارا نے ارد گرد نظریں پھیرتے واپس متجسس بنے باران کے چہرے پر فوکس کی۔ مجھے لگتا ہے میرا موڈ آج چائے پینے کا ہے۔ وہ فوراً مکر گئی۔ کسی خوبرو نوجوان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے یہ نہ کہا اس کے لیے اپنی پسند بدلی، بس وہ یوں ہی بے دہانی میں کسی کے سارے موسم اچھے کر گئی تھی۔ باران نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ یوں صلح جو سی کمال لگتی تھی اور دل دھڑکا دیتی، واللہ قیامت۔ ہے باران، ابھی وہ ایک دوسرے کو نرم نگاہوں کی ہی ٹھنڈک دے رہے تھے کہ عقب سے ایک لڑکی آئی جس کے ہاتھ میں ایک پپی تھا۔ وہ آ کر خوشی سے باران کو لپٹی اور اس کی گال پر کس تک کر دی۔ دلارا کا یہ سب دیکھے موڈ بگڑا، کانوں سے دوئیں چھوٹے جب اس لڑکی نے باران کے گال کو اپنے ہونٹ لگائے۔ اوہ کیسی ہو تم؟ باران نے بھی اس شناسا چہرے والی سے ہچکچاتے حال دریافت کیا۔ وہ کافی شوخ اور دبلی پتلی لڑکی تھی۔ سوکھی لکڑی کہنا بہتر تھا، پر اس کی فیشن دیکھ کر دلارا کا دل گندا سا ہوا۔ ایک تو اس کے بال گلابی ڈائے تھے، اوپر سے اس لڑکی کے کندھے پر رنگین ٹیٹو بھی تھے۔ خود باران اس کے گلے لپٹنے اور کس سے شدید بے چین اور بیزار محسوس ہوا۔ میں فٹ فاٹ ہاٹ اینڈ سیکسی ہمیشہ کی طرح۔ لانگ ٹائم نو سی۔ اس دن سب فرینڈ سے ملے تم لیکن مجھے بھول گئے۔ سو روڈ مین۔ ہم بھی آپ کی راہوں کی دھول ہوا کرتے تھے۔ بتاؤ کیا چل رہا ہے لائف میں؟ وہ لڑکی اپنے پپی کو خود سے لگائے ہی بے تکلفی اور خوش فہمی کی ساری حدیں پار کیے چہکی تو باران نے رسمن سی اسمائل دی۔ البتہ دلارا نے اس لڑکی کو سلگتی نظروں سے بغور دیکھا، جو نہ ہاٹ تھی نہ بہکانے والی، بلکہ الٹا گندی کراہت دیتی وائبز دے رہی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے لگا تم نیو یارک ہوگی تبھی نہیں انوائٹ کیا۔ لائف میں یہ چل رہا ہے، باران نے جواب دینے کے ساتھ جیسے دلارا کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنے ساتھ جھٹکے سے لگایا۔ خود دلارا کا پورا وجود کام گیا۔ ایسی باران کی حرکت اس کے دل کے جذبات کو مزید بے آبرو کرنے کا سبب بن سکتی تھی۔
پر اس ظالم شخص کو کہاں پرواہ۔ وہ حیرت سے باران کا منہ تکنے لگی، جبکہ وہ لڑکی ذرا اس لڑکی کے اس طرح کے دل فریب تعارف پر اندر سے جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دلارا کو لگا اگر مزید اس آدمی نے اسے خود سے جوڑے رکھا تو اس کی یا چیخ نکلے گی یا دم۔ کسی کا گلے لگانا جان لیوا، پر کسی کا یوں اپنے ساتھ جوڑ کر تعارف میں کہنا یہ چل رہا ہے، بے حد رومانوی اور سیڈکٹیو عمل تھا۔ یہ مطلب تمہاری گرل فرینڈ؟ سیرن نام کی اس لڑکی نے چھمبے سے پوچھا۔ دھواں ہوتا لہجہ بھی آیا ہوا۔ گرل فرینڈ نہیں، یہ میری وائف ہے۔ تمہیں باقی سب فرینڈز نے اپنے میری طرف آنے کا تو بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ میں نے شادی کر لی۔ سیرن، باران نے بڑی سنجیدگی سے سیرن کو اطلاع دی، ساتھ تعجب بھی عیاں کیا۔ اوپس، بتایا تھا میں بھول گئی۔ ہیلو، میں سیرن، کیسی ہو تم؟ سیرن نے ڈرامائی محبت جتاتے اپنا ہاتھ دلارا کی طرف کیا، جو اس وقت صدماتی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ہاتھ تو وہ ہوش میں نہ ملاتی، صدمے میں تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہے، تم بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا؟ باران نے سیرن کو ہاتھ پیچھے کرنے کا انڈائریکٹ اشارہ دیا، جبکہ دلارا کے چہرے سے لگ رہا تھا اندر کھلبلی مچی ہے۔ او، میرا گیلو بیمار ہے، اسے ہی دکھانے لائی۔ چلو تم دو سے پھر ملتی ہوں، یہ بے آرام ہو رہا ہے، مل کر اچھا لگا۔ سیرن نے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوتے دوڑ لگائی، اور تبھی دلارا نے باران کی بازو پکڑ کر جھٹکی۔ آخر ہمت کیسے کی اس نے دلارا کو یوں لورز کی طرح ہولڈ کرنے کی؟ پر جب باران اسے دیکھ رہا تھا وہ سب بھول گئی۔ یاد رہا تو بس یہ کہ اس لڑکی نے باران کی گال پر کس کی۔ اس نے تمہیں کس کیوں کی؟ دلارا نے غصے سے پوچھا۔ وہ تھوڑی بدحواس بھی لگی، جبکہ باران کے آئیبرو اوپر تو اٹھے، جو حیرانگی کا ہی ایک تاثر تھا، کیونکہ یہ سب ایسے ہی ملتے ہیں۔ اسے مجھ پر کرش بھی رہا ہے تو میں بھی مجھے دیکھ کر پرانا پیار جا گیا ہو۔ باران نے مزے سے بتاتے کندھے اچکائے، جبکہ دلارا کا لہو سلگنے تپنے لگا۔ رگوں میں آتا ابال وہ محسوس کر رہی تھی۔ تم نے کیوں کس نہیں کی بدلے میں؟ دلارا نے اپنی جلن ہر ممکنہ دباتے نارمل رہتے سوال پوچھا، تو باران نے ناسمجھی سے دلارا کو دیکھا۔ کیونکہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کی، باران نے سچائی سے جواب دیا۔ تم منع کیا کرو انہیں ایسے چپکنے سے، یہ بہت عجیب اور کرنج لگتا ہے، کہہ دیا کرو مجھے پسند نہیں ہے۔ دلارا نے اسے یوں ہی مشورہ دیا، جبکہ باران کی دلچسپی تو دلارا کی ایک نیا روپ بنا ہوا تھا۔ وہ شرما نہیں رہی تھی، پر وہ انسیکیور ضرور لگ رہی تھی۔ لیکن مجھے پسند ہے جب لڑکیاں کس کریں۔ باران نے سرے سے اپنا سر ٹوٹنے سے بچاؤ کی کوئی سبیل نہ کرتے دلارا کے اندر کا جانور جگایا۔ وہ سرد مہر نظروں سے اسے گھائل کرنے لگی۔ یہ کسز کی پسندیدگی کا معاملہ ہوس میں آئے گا۔ اب میں کچھ کہوں گی تو تمہیں مرچیں لگیں گی کہ تمہارے اجلے کردار کو سیاہ کر دیا، اور یہ کیا تم مجھے میری وائف کہتے پھر رہے ہو؟ تھوڑی سی دوست ہوں بس۔ دلارا نے غصے کو ہر ممکنہ دبایا، پر پاسبل نہ تھا کہ وہ اپنے جذبات اس بندے کے آگے سنبھال پاتی۔ تھوڑی سی دوست جلتی تو نہیں ہے؟ باران نے اس کی ٹھوڑی پکڑتے اپنی طرف چہرہ گھمائے شرارت سے پوچھا، تو دلارا نے جلدی سے گھبرا کر اس کے ہاتھ کو جھٹکا اور پاس سے گزرنے لگی، پر باران نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے روکا۔ وہ واپس رکے سے گھورنے لگی۔ جل نہیں رہی، پر جو گندا لگا وہ بتایا۔ دلارا نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ وہ امبر آنکھیں مسکاتی معلوم ہوئی۔ اب کس کافر کو سر درد کی دوا چاہیے تھی؟ یہ لڑکی پورا کا پورا مرہم ہی تو تھی۔ گندا کہاں تھا، وہ ایک سپر ماڈل ہے، ایک بہت فیمس انکرا کی میگزین کی اونر، ہاٹ بھی ہے۔ ایسی کامیاب لڑکی جب کسی سیٹل ہو چکی میچور کرش پر فدا ہو تو یہ کافی میجیکل ہوگا، نہ کہ گندا۔ باران نے یہ کہتے دلارا کے ایک ایک تاثر کو فوکس کیا۔ کون سا لفظ سے چبھا، کون سا ناقابل قبول ہوتے بھی سہا، کس پر غصہ آیا، کس لفظ پر دلارا کا باران کے منہ توڑنے پر دل مچلا، وہ سب بھانپ رہا تھا۔ وہ ہاٹ لگی تمہیں؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کی تو بیوٹی بون بھی بیوٹی کم ڈیزاسٹر بون زیادہ لگ رہی تھی، جس پر ایک والکینو کا ٹیٹو تھا۔ ڈسگسٹنگ۔ پھر اس کی ڈریسنگ سینس،
जैसे अभी सोकर उठी हो और नींद में पहन आई हो कुछ भी थोड़ा सा। उसके बाल देखे गधे की पूंछ जैसे कर रखे थे। फिर इससे सेहतमंद तो उसका पपी था। ये मैगजीन की ओनर अपना खुद का भारी मैगजीन हाथ में उठाती कैसे होगी? मुझे तो ये तजस्सुस है। घिर जाती होगी। दिलारा की जलन अब की बार महजूज मुस्कुराहट में बदली, जबकि बारान शॉक था कि इतने कम वक्त में दिलारा ने इस लड़की का पोस्टमार्टम करके रख दिया। तुम मेंटेन फिगर वाली हो तो क्या बाकी स्मार्टीज का ऐसे मजाक उड़ाओगी? बारान ने इसे बुरा मनाते डांटा तो वो अदा से चेहरा ही फेर गई। अब तक उसकी बाजू बारान के हाथों में कैद थी। मैंने बस हॉट होने की तशरीह की कि वो हरगिज हॉट नहीं थी, बेचारी खुशफहमी की मारी। दिलारा ने मुंह फुलाते वजाहत की। फिर तुम बता दो कि हॉट लड़की कैसी होती है। बारान ने ये इंफॉर्मेशन भी इसी मलका से तलब की जिसे अपने हुस्न पर बलाखा नाज था। मेरे जैसी। दिलारा ने उसकी आंखों में आंखें गाड़ते इतला दी। वाह, मेरी नॉलेज में इतना इजाफा हुआ कि मुझसे बर्दाश्त कैसे होगा। बारान ने उसके बाजू छोड़ते अपने कानों पर बड़बड़ाते हाथ रखा। उसका दिलारा को जिच करना, ड्रामाई हैरत से मरना, सब ही दिलारा को जहर लगा। मजाक मत उड़ाओ मेरा बारान। दिलारा ने उसके शूज पर जोर से अपना पैर दे मारते यूं तंग करने से रोका। इस अचानक इफ्तार पर मौसूफ का कराहना बनता था और दिलारा का मुस्कुराना। बाय द वे, मैं उसका क्रश नहीं हूँ, बल्कि वो मेरी अच्छी भली आशिक हुआ करती थी। पूरी स्टोरी सुनाओ तुम्हें, कैसे उसने अपनी वेन काट ली मेरे जरा इग्नोर करने पर। दिलारा आकर गाड़ी में बैठी तो बारान ने भी खुशगवार लहजे में आकर ड्राइविंग सीट संभालते पूछा। दिलारा ने गर्दन घुमाकर जबड़े बेचते से देखा जो मुसलसल से जलाने पर लगा था। इग्नोर तो तुमने आज भी किया उसे, क्या इस पर अपना गला काट लेगी? अगर हाँ तो फिर मैं मान जाऊंगी कि तुम्हारी आशिक है, वरना अपनी फजूल और बकवास स्टोरी अपने मुंह में ही रखना। दिलारा ने सीट बेल्ट फिक्स करते उसे देखते ही मुंह पर जवाब मारते एक सुलगता मशवरा भी थमाया। बारान को इस वक्त ना अपना सरदर्द याद था, ना ये कि वो दिलारा की तरह इमेच्योर सा लड़का नहीं है। हाँ, जिसकी संगत में वो अपनी उम्र और उम्र भर की मुशक्कत भूल जाता था, वो बिलाशुबह वाहिद थी। ना उस जैसी कोई थी, ना होने वाली थी। जनाब भी सीट बेल्ट फिक्स करते गाड़ी चला चुके थे। चाय पीने चले? बारान ने महजूज मुस्कुराहट होंठों पर सजाए इस नखरीली दिलारा को एक बार फिर ऑफर की। नहीं, मूड नहीं, घर ड्रॉप करो और शक्ल गुम करो। सख्त तप कर खरा जवाब आया। बारान ने उमड़ते कहकहे को अपने गले में दबाया, जबकि तवज्जो ड्राइविंग पर ही दी। तुम गुस्सा हो? बारान ने फिर से इस खामोश जहां को पुकारा। हाँ, उतार सकते हो गुस्सा। वो उसकी तरफ देखने लगी, स्पार्ट लबो लहजे में इस्तफसार किया। बारान ने सरसरी सा उसकी तरफ देखे, फिर आंखें सामने जमाई। गुदगुदी का मत कहना, वो मुझे करनी नहीं आती। और बताओ कैसे उतरेगा? बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। तुमने मेरे लिए कॉफी की बजाय चाय में मूड बदला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज ये आदमी तुम्हारा गुलाम है पूरा दिन। कहो तो पार्क ले चलो तुम्हें। झूले लोगी तो गुस्सा ऐसे उड़ेगा जैसे पर मिलते ही परिंदे उड़ते हैं। बारान की सारी फजूल की बातें किसी का गुस्सा वैसे ही उतार गई। वो मुस्कुराहट रोकने को चेहरा दूसरी तरफ घुमा गई। उसे अच्छा लगा कि बारान ने ये पॉइंट नोट किया। वो अहमियत देखकर उसका प्रचार नहीं करती थी। उसे खुशी देता जब कोई उसकी एफर्ट को सराहता या समझता था। मैं बच्ची नहीं हूँ, दिलारा ने मुस्कुराते लहजे में ही जताया। हालांकि आज दिल बच्चा बनने पर न जाने क्यों बजित था। बड़ी भी कब हो? तुम्हें बड़ा होना सिखाऊंगा मैं, वेट एंड वॉच। चलो बताओ, आज अनकरा घूमने चलें? मुद्दत हो गई इस शहर की गली कूचे घंघाले। साथ तुम सी चुड़ैल हो तो सफर और थ्रिलिंग होगा। बारान के मूड पर लगे फूल अपनी महक दिलारा तक साल कर रहे थे। वो खूबसूरत मुस्कुराई। इस बार इसने बारान को बगौर देखा भी। बारान ने भी खुद पर जमीन खूबसूरत ग्रे आंखों के असर से बेचैन हुए दिलारा को देखा। मैं तुम्हें मिलूंगा जहां सूरज की शुआएं मान पड़ जाती हैं, जहां दनक के सारे रंग अपना दम तोड़ देते हैं। फिर दोनों ही एकदम अपनी अपनी सिफ्त देखने लगे। कुछ नजरों का मिलना ऐसा होता है जो रास्ते भुला देता है और मंजिलें गंवा देता है।
وہ دو زندگی میں ہوئے حادثوں سے ڈرے لوگ ابھی ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ ان کا محبت کے وجود پر ایمان لانا عام انسانوں کی طرح آسان نہ تھا۔ ان دو کا رشتہ کچھ اور تھا، نہ ان کو سمجھ آ رہا تھا، نہ وہ دو ایک دوسرے کو سمجھا پا رہے تھے۔ ظاہر نصیب۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ تو نازلی کو لے گیا ہے آزاد، اب کیا ہونے والا ہے آگے، کون سا دھماکہ ہونے والا ہے، یہ تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ تو ساتھ نبھانا ضرور بھولیے گا مت۔ نیکسٹ ایک ویک بعد میرے بھائی کی شادی ہے تو میں بزی رہوں گی، تو کوشش ہوگی چھوٹی سے ہی لیکن آپ کو ایپیسوڈ ضرور دوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔